پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی۔ تو ان کی نگرانی میں ایک کتاب اعلاء السنن کے نام سے مولانا نے تالیف کی، عربی زبان میں 15 16 17 جلدوں میں ہے۔ اس کی ایک جلد میں وہ فرماتے ہیں فواللہ، بہت بڑے عالم تھے مگر مذہبی تعصب نے عالموں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ فواللہ لم یولد فی الاسلام بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمن و اسعد من الامام ابی حنیفہ۔ اللہ کی قسم، اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مبارک اور سعادت مند پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ ایک غیر مسلم سنے گا تو کیا کہے گا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ اربعہ وغیرہ جتنے اور دوسرے بڑے بڑے علماء، کیا یہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے بھی افضل ہیں؟ اب سوچیے، ایک مسلمان مجبوراً تسلیم کرتا ہے تاکہ حنفیت برقرار رہے، ورنہ یہ چیز تو بالکل رد کر دینے والی ہے۔ انہی کی کتاب ہے اعلاء السنن، تو اس کا علامہ ارشاد الحق قصری نے اس کے کچھ حصوں کا جواب دیا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تدفین ہوئی تھی تو آپ کتنے کپڑے تھے؟ ظاہر ہے کہ سلفی اسواف 3 کپڑے، یمنی چادریں تھیں، ان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کفنایا گیا تھا۔ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ فصل فی ثلاثۃ اثواب۔ احناف کیا ہے کہ قمیص ہونا ضروری ہے، ان کے ہاں کہ قمیص ہونا ضروری ہے۔ ہمارے مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کفن اور دفن کا معاملہ یہ مردوں کا اس تعلق اس سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں تھا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ، اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن کو دیکھا تھا۔ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا اپنی انتقال کا، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفنایا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 3 سفید چادروں میں، ان میں قمیص اور عمامہ نہ تھا، قمیص اور پگڑی نہیں تھی۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کو وصیت کیا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سے 3 چادروں میں کفنایا جائے۔ لیکن ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کفن کا معاملہ یہ سلسلے میں مردوں کو واقفیت زیادہ ہوتی ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا معاملہ ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں آپ اتنی، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا، لیکن آپ مانتے نہیں اس لیے کہ حنفی ہیں اور حنفیت کے خلاف۔ یہ کون سا دین ہے؟ میں سمجھ نہیں پاتا۔